رمضان کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ اس کا میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے، انگلش میں ہے، اور تمام وہ مسائل pertaining to fasting and everything it's in English, so you can watch and whatever the question in regards to fasting inshallah ta'ala that is in there right now. So let me یعنی میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں اس تفسیر کو کہ پچھلے جمعے میں ہم نے آیت کا ایک حصہ جو ہے، اس آیت کو تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے پوری کر دی۔ یعنی ایسے ایسے ٹف ایگزامینیشن تھے، ایسے ٹاسک تھے، ٹرائلز تھے، تمام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، یعنی ان کی محنت، ان کی جو لگن تھی، ان کی جو کیا بولنا چاہیے سبمیسیونیس تھا اللہ کی بارگاہ میں، یعنی عبادت جو تھی وہ اس مقام پر پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ہر ایک کے اندر ایک استعداد ہوتی ہے، تو اگر اس کو بروئے کار لا کر وہ ٹاسک کو پورا کیا جائے تو بہترین طریقے سے کیا جاتا سکتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ایسے وقت جب کہ آپ آنکھ کھولتے ہیں تو پورا اطراف میں بت پرستی ہے، اللہ اکبر، اور خود ان کا چچا آزر جو ہے وہ خود بت تراش تھا، بہت بڑا آئیڈل میکر تھا، اللہ اکبر۔ تو ایسے انوائرمنٹ میں بڑھ کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامنا وہ حق حضرت ابراہیم کا تھا، اور ابراہیم ایک بہترین ہمارے لیے ایگزمپلار بن گئے، ایک مثال بنے، مثال ہیں، اور تمام چیزیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹف جس کا میں نے ذکر کیا، اللہ اکبر، کہ تمام وہ امتحانوں سے جب کامیاب ہوئے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب کیا ہوگا جب اتنے تمام چیزوں سے، کیونکہ ہر ایک کو وہ مقامات نہیں ملتے، بلکہ وہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ کس جانے کے بعد۔ تو جب وہ گلیڈ سٹون جس کو کہتے ہیں نا، جو ایک ہنا جو ہے وہ کب بنتی ہے؟ وہ پتھر پہ کس جانے کے بعد، ہیرا جب تراشا جاتا ہے تو پھر ورنہ اس کی ایک حیثیت پتھر کی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی، اور انسان بھی اپنے اندر کئی ایسی استعداد ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قابلیت ہوتی ہے، اس کو انہیں استعمال نہیں کرتا، تو اگر وہ کرے تو سیدنا ابراہیم کی پھر وہ سنت پر عمل کرے اور پھر وہ مقامات پر پہنچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تمام یہ امتحانوں کے بعد کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، میں تمہیں امام بناؤں گا، اللہ اکبر، کیونکہ تمہارے اندر وہ استعداد ہے، وہ قابلیت ہے۔ یہ تو تمام انبیاء کرام تو چوزن ہیں، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ نبی ہیں، لیکن دنیا میں ایک وقت آتا ہے ان کے اعلان نبوت کا، یہ نہیں کہ یہاں پر اچھے کام کرنے سے وہ نبی بن گئے، ایسا نہیں، نبی ہوتا ہے ہمیشہ، جیسا کہ رسول پاک نے فرمایا تھا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی اللہ کی بارگاہ میں تھا جب کہ آدم جو ہے نا مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو بہرحال یہاں پر امامت کی بات ہے، یعنی پوری لیڈرشپ کی بات آئی، ساری کائنات کی ایک لیڈرشپ آپ کو حوالے کی جا رہی، تو کیونکہ تمام چیزیں وہ آپ کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ تو اس میں چند باتیں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر آگے یہ ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا کہ بھئی میری اولاد، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لا ينال عهد الظالمین، یہ جو عہد ہے نا ظالموں کو نہیں ملے گا، جو ظلم کرے گا، جو فاسق و فاجر ہے، جو حق کو چھوڑ کر ایک غلط راستے پہ ظلمت کی طرف جائے گا، اندھیرے کی طرف جائے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا، تو اس کے لیے نہیں، وہی جو ہدایت یافتہ ہے انہیں کو ملے گی۔ تو سبحان اللہ، تو یہاں پر امام کہتے ہیں کہ جس کی پیروی کی جائے، یعنی تمام انبیاء ان کی امتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں گے، یہاں تک کہ سید الانبیاء جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جو ابتدائی زمانہ ہے تو آپ سے فرمایا گیا تھا کہ آپ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام بنائیے، لیکن یہ اور بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں آپ کا مقام دکھایا گیا کہ آپ کس مقام پر ہیں، کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کا مقام سدرۃ المنتہا تک تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا، لیکن آپ کا مقام اور سے بھی وراء الورا، یعنی کیا کہنا چاہیے، اتنی ہائیسٹ اینڈ گریٹسٹ ایلیویشن ہے آپ کا کہ آپ قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں تک آپ پہنچتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔
تو یہ آپ کا اور بلند مقام ہے. تو بس چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی تھی. تو بہرحال بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امامتیں جو دوسرے انبیاء کی تھی ان کا پھر امام بنایا گیا. سبحان اللہ. تو اب یہاں امامت کیا ہے کہ ہر گھر میں گھر کا جو بڑا فرد ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے, لیڈ کرتا ہے گھر کو, تاکہ اس کی مین فوکس کیا ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے بچ کر, دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے بچ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک اچھی پاک و صاف و ستھرا آدمی بن کر پہنچے. اور اس کے لیے کیا ہے, دنیا جو ہے نا بزرگ, جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر میں ایک صوفی غالباً امام قشیری, انہوں نے بڑی پیاری تفسیر یہ کی کہ دنیا کیا ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اور فرقوں میں سیکٹس میں ڈیوائڈ مت ہو جاؤ. اب یہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے, رسی کیوں بنایا گیا, بتایا گیا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو. تو بڑی اس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اصل رسی جو ہے اللہ کی وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے, قرآن ہے اور اہل بیت ہے. یہ اللہ کی رسی ہے, اس کو تھامیں. اور دنیا کیا ہے, ایک کنویں کی طرح ہے, ایک ویل کی طرح ہے. اس کے اندر ٹیپ ٹاپ میں گندگی بھی ہے اور اوپر صاف و شفاف پانی بھی ہے. اور ہم جو ہے دنیا میں ایک ڈول کی طرح ہیں, ایک بکٹ کی طرح ہے. جو بکٹ کیا ہے, ڈول, جو میں اپنے انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ اس کو رسی سے باندھا جاتا ہے. اگر مضبوط ہو رسا تو چھوٹی چھوٹی رسیوں سے باندھ کے تاکہ مضبوطی قائم ہو. اب پھر وہ ڈول کیا ہوتا ہے, ویل کے اندر جاتا ہے, وہ باولی میں جاتا ہے. پھر وہ کیا ہے, صاف و شفاف پانی. ہمارے مقصد کیا ہے, پاک صاف پانی آ جائے. اس کی تہ میں گندگی بھی ہے, کیچڑ بھی ہے, لیکن وہ نہیں. تو اب چونکہ ہم دنیا میں آئے ایک ڈول کی طرح, تو اب ہمیں صاف و شفاف پانی لینا, اچھے عقیدے کا, اچھے اعمال کا. تو کیا کرنا ہے, ذات پاک مصطفیٰ کو تھام لینا ہے. اور سرکار مدینہ کی شان کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب, جو آپ کے ہاتھ پر بیعت دیتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, تو ان کے ہاتھ میں دراصل اللہ کا ہاتھ ہے. تو محمد رسول اللہ ید اللہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے, تھامے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا ہے, ہم ڈول کی طرح ہے. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. تو ہم سرکار کے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم صاف و شفاف پانی یہاں کر لیں گے, یعنی اچھے عقیدے کا, اچھے اعمال کا سب. کیونکہ ہمارے لیے جو بھی محور اور مرکز جو کیا ہے, ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تاکہ ہم پھر دنیا میں پلٹ کر, دنیا میں کیونکہ جنت سے نکالے گئے ہیں, جنت سے بھیجے گئے ہیں, پھر ہمیں جنت میں جانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ اکبر. ہم دنیا ہمارے ایک ہم ٹریولر ہیں یہاں پر, یہ ہمارا ڈیسٹینیشن نہیں ہے دنیا. اللہ ایک سیکنڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا نہیں پتا ہے. جہاں سے آئے پھر کوشش کرو وہیں جانے کی. اب وہاں پر کیا ہے, دو راستے مل جاتے, ایک جنتی راستہ ہے, ایک دوزخی راستہ ہے. تو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا, وہ ایک لیڈر ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہے کہ گھر میں بیوی بچوں کو سنبھالے, اچھے راستے کی طرف لے جائے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو اللہ کے آگ سے بچاؤ. اور کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی, سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم تمام کے تمام ایک شیپرڈ ہو اپنے گھرانے کے لیے. اور قیامت کے دن تمہارے کوئی ہرٹ جو دیا گیا ہے تمہیں, اس کا سوال کیا جائے گا. تو ایوری ون از ریسپانسبل ٹو سیو دیم سیلوز اینڈ دیئر فیملیز. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ گھر کی امامت ہے. اور ایک امامت ہوتی ہے نماز کی امامت ہے. اس کے لیے کیا ہے, بہت سے احادیث ہیں. بس سمپل یہ ہے کہ اس کا جو دور مختار میں احادیث کا جو ایکسٹریکٹ کیا انہوں نے, یعنی جو استنباط کیا امام شامی رحمۃ اللہ علیہ, بس اسی کو سنا دیتا ہوں. والأحق بالامامت العالم بالاحکام الصلاۃ, یعنی امامت کا, نماز کی امامت کا حق اس کو ہے جو احکام صلاۃ کو زیادہ جانتا ہو, یعنی استنجا کے, طہارت کے, نماز کے مسائل جانتا ہو. وہ جانتا ہے نہیں انہیں کیوں امامت کرے, بہتر یہ کہ وہ کوشش کریں کہ ایسے امام کو رکھے. اب اس کے بعد کیا, ثم الاحسن تلاوت القرآن, جو اچھی طریقے سے قرآن پڑھتا ہو. اللہ اکبر. ثم الاورع, یعنی جس کے اندر زیادہ اسلامک نالج کا کہ ایکسپیرینس بھی ہو اور نالج بھی ہو. ثم الاسنا, اور نیک ہو, پائس ہو, جو ظاہر میں نظر آتا ہے. آپ دل کے اندر کسی کے گھس کے نہیں دیکھنا ہے, ظاہر میں نظر آتا ٹھیک ہے بس ہے. پھر اس کے بعد کیا, ثم احسن خلق, احسن خلق, اس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق بھی میٹرز. نہیں وہ دل کے اچھے ہیں زبان کے برے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. جو دل ہوتا وہی زبان ہوتا ہے. یہ ایک عجیب سا ہمارے پاس ایک بتایا جاتا ہے, نہیں دل کے بڑے اچھے, نہیں ایسی بات نہیں. جو دل کا اچھا ہوتا ہے زبان کا بھی اچھا ہے, کردار کا بھی اچھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ثم الاحسن وجہ, ایک اور ایک اس میں یہ ہے کہ اچھی صورت بھی ہو. اب کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا خوبصورت کائنات پیدا ہی نہیں ہو. سبحان اللہ. لازم بات ہے ان کی امامت تو
बरहक है ही है, अल्लाह अकबर। और उसके बाद क्या है, सुम्मल अशरफ नसब, और उसका नसब भी अच्छा हो, अच्छे। इस वास्ते कहते हैं कि हाशिमी, और उनको आगे बढ़ाया जाए अगर उनके अंदर दूसरे क्वालिटीज़ हों। अगर नहीं है, इल्म नहीं है और अच्छा नहीं पढ़ सकते तो बेहतर है भाई, अच्छा है। लेकिन हर सैयदजादे को चाहिए कि अपने मकाम को पहचाने कि तेरे रगों में नबी पाक का खून दौड़ रहा है, तेरी भी एक जिम्मेदारी है। सारी कायनात के लिए सरकार मदीना ने कुरान और अहले बैत छोड़ा है। सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की और तिरमिज़ी की, और एक है मुरसल हदीस है, एक सहाबी ने भी, किताब ही कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत छोड़ा है। चलो 3 चीज़ें छोड़ा है, कुरान, अहले बैत और सुन्नत, तीनों को थाम के चले और अपनी मकाम को पहचाने, अल्लाह अकबर। और उसके बाद क्या, सुम्मल अंज़फ़ु सौबा, और अच्छे कपड़े पहना करें, साफ़ सुथरे, उसको पता चले कि किस तरीके से कपड़े पहनना है। ये तो नमाज की। और एक होती है इमामत और खिलाफत की शराइत, यानी दुनिया की जो है कि लीडरशिप किसी को दी जाए, खलीफा बनाया जाए, अल्लाह अकबर। खिलाफत तो 30 साल में ख़त्म हो गई, अब उसके बाद जो इमामत रही तो वो खिलाफत क्या हुई, 2 चीज़ों में बढ़ गई, एक इमामत और इमारत में। जब इमामत और इमारत दोनों मिल जाते, इमारत यानी किंगडमशिप, यानी मोनार्की जो है जिसको मिल जाए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिलाफत थी वो तो 30 साल के तक थी। 30 साल के बाद इमामत आ गई, इमारत आ गई, इमामत अलग हो गई, इमामत फिर वो जो अलग एक फहरिस्त है उनकी। तो बहरहाल जो बदकार और जालिम है वो इस नेमत का हकदार नहीं है, बल्कि इट हैज़ टू बी चोजन बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। अपने से जो खड़ा हो जाए वो जालिम है। जुल्म से भी हुकूमत चली है, फिर बाद में वो तबाही भी आई है, अल्लाह अकबर। और इसी आयत से उलमा इकराम ने ये इस्तेदलाल किया, जिसको इमाम कुर्तुबी, बड़ी प्यारी तफसीर है, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन खाली सूरह बकरा का हुआ है, बड़ी बेहतरीन तफसीर है, तफसीर कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जिसको ख्वाह अहले हदीस हो, अहले सुन्नत सुनन हो, और अहले सुनन में जितने भी फ़िरक़े हों सब के सब उनको उसको रेफ़र करते हैं, बड़ी अच्छी है। तो उसमें ये फरमाते हैं कि खाली तर्जुमा पढ़ता हूँ, जमाअत मिनल उलमा, यानी इमाम वो है जिसका दामन कबीरा गुनाहों से दागदार हो, यानी दागदार ना हो, यानी पाक साफ हो, उसको कोई बुराई करते हुए लोगों ने नहीं देखा हो, और एहसान और फजल यानी उसका हुस्न अमल और उसकी जो फजीलत सिफत से मुत्तसिफ हो, और उसके साथ यानी हुकूमत की ज़िम्मेदारियों को बजा लाने की क़ुव्वत हो और सलाहियत हो, कि वो मामलात को समझे, मामलात फ़हमी हो, हर एक को नहीं अलग करना चाहिए। और हुवा अल्लज़ी अमर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह युनाज़िउल अम्र अहलहु, यानी उन खूबियों वाले यानी खलीफा या सदर ममलिकत के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे झगड़ना नहीं। और आगे फरमाते हैं लेकिन जो फासिक व फाजिर हों वो खिलाफत का के अहल नहीं होते, अल्लाह अकबर। तो ये सुभान अल्लाह एक हदीस पाक है जिसको इमाम अबी दाऊद ने, इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम इब्न माजा ने और इमाम अहमद ने और दारमी ने इसको नक़ल किया, जिसमें आक़ाए दो जहाँ सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हदीस है कि अब्दुर्रहमान इब्न उमर सलमा और हज़रत हज्र बिन हज्र कहते हैं कि हम एक सहाबी रसूल के पास गए, इनका नाम था इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये उन लोगों में से है जिनके बारे में आयत करीमा नाज़िल हुई, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौकुम लितहमिलहुम क़ुल्तु ला अजिद मा अहमिलुकुम अलैहि, यानी सूरह तौबा की आयत जब नाजिल हुई। तो बहरहाल बात कुछ और है, लेकिन ये आयत का हवाला दिया गया कि बुज़ुर्गों की शान में इनके मुतालिक नाजिल हुई थी। तो हमने उनको सलाम किया, यानी हज़रत इरबास को, फिर आपके पास मिलने आए और आपकी ये अर्ज़ किया कि हम आपसे मिलने आए, आपसे इयादत करने आए हैं और आपसे इल्म हासिल करने आए, क्योंकि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई। सुभान अल्लाह, कितने बड़े मकाम के होते हैं सहाबा। सोहबत बहुत बड़ी बात है, हर एक की सोहबत, हर कोई सहाबी नहीं बन सकता। बाद सहाबा है जो बदले हैं बाद में, लेकिन जो सहाबा जिनके जो बद्र उहद और में जो और सुलह हुदैबिया से पहले जो ईमान लाए, बड़े उनका मकाम बहुत बुलंद है। तो ये दूसरे जो है ना सहाबा भी उनके पास जाके सीखते थे, तो इरबाद उनमें से एक थे। एक दिन हमें तो हज़रत इरबाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि एक दिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जो हुए और ऐसा खुतबा दिया कि हम सब अश्कबार हो गए, बहुत रोए, और ऐसा लग रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी जुमले हैं, शायद इसके बाद हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार का जो अंदाज़े खुतबा था, खिताबत थी, बड़ी दिल को छू लेने वाली थी। तब एक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या आप ये वसीयत फरमा रहे हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की बात
کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے امیر کی بات سنیں، یعنی والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، یعنی امیر کی بات سنیں، اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے جو میرے بعد تم میں زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تو اب کیا کرے گا، کیا کرنا چاہیے اس کو جب اختلافات دیکھیں گے، ٹو مینی controversies among the صحابہ اور among those people, what should you do؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سبحان اللہ کہ تم میری سنت کو تھامے رکھو، اور جو میرے خلفاء ہیں، خلفاء الراشدین المہدیین، جو میرے خلفاء بنیں گے، جو میرے جانشین بنیں گے، یعنی خلفاء کیا ہے، یہ نبی تو نہیں ہے لیکن ان کی جو خلافت رہے گی نا وہ on the lines of prophethood، اللہ اکبر، یعنی منہج نبوت پر رہے گی، اگرچہ کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور امام حسن نبی نہیں ہے لیکن ان کی جو خلافتیں ہیں نا منہج نبوت پر رہے گی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمسکو بہا وعدوا علیہا بالنواجد، یعنی ان کے ارشادات کو، ان کی سنتوں کو ایسے دانتوں سے طرح مضبوط اسے تھام لو۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی باتوں سے بچتے رہو، نئی نئی باتیں ایسی مت پیدا کرو جس سے فتنے ہوں۔ فَإِن كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر نئی بات جو ہے بدعہ ہے، بدعہ یعنی وہ جو بدعہ جو بہت اچھی بدعتیں بھی ہوتی، بری بدعتیں جو سنتوں کو توڑنے کے لیے آتی ہے۔ ماشاءاللہ اب ہمارے پاس جانمازیں بچھائی جاتی ہیں، کئی دوسری چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، ٹو فیسیلیٹیٹ دا سنہ، وہ سنت بدعہ وہ جو سنت کو توڑنے کے لیے آتی ہے، سنت کے خلاف ہونے کے لیے آتی ہے، اللہ اکبر۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر وہ بدعت جو سنت کے خلاف آتی ہے وہ ہاں سنت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئی، بہت اچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی سنت جاری کرے گا تو اس کو وہی ثواب ملے گا، اور جو اس کو کیا کہنا چاہیے فالو کرے گا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، مگر جو جس نے شروع کیا تھا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد سیدنا ابو بکر کی خلافت آئی، سیدنا عمر کی، سیدنا عثمان کی، پھر حضرت علی کی ہے، تو ان کے خلاف جو لڑتے رہے، جیسا سیدنا ابو بکر سے جو جنگ کیے ان کو ہم نے کافر کہا، حتیٰ کہ مالک بن نویرہ صحابی رسول تھے، انہوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ کا، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ لے کر پہنچے، پھر بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، اللہ اکبر۔ تو پھر جب ان کی بیوی اور بھائی آ کے شکایت کی سیدنا ابو بکر کے سامنے، تو انہوں نے پھر دیت دی، ان کی دیت یعنی بلڈ منی دی، اور لا دیت علی مرتد، مرتد کے لیے کوئی دیت نہیں ہوتی، تو اس واسطے وہ مانعین زکوٰۃ تھے، منکرین زکوٰۃ نہیں تھے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہمارے پاس پھیلا دی گئی، حالانکہ وہ صحابی تھے مالک بن نویرہ، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوسرا، پھر سیدنا مولا علی مشکل کشا کا دور آیا، اس میں جنگیں ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ نے جنگ کی، پھر اس کے بعد جب ان کو یاد دلایا گیا تو سب کے سب پلٹ گئے، حتیٰ کہ سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، میری ماں باپ قربان پر سے میری ماں پر، روتی تھی، کہتی تھی کہ کاش مجھے رسول اللہ سے 100 بچے ہو جاتے اور سب کے سب مر جاتے تو مجھے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا میں نے علی کے ساتھ جنگ کر کے کیا، اللہ، وہ ایک احساس ہوا ان کو، اللہ، اور ندامت کیا ہے، وہی توبہ ہے۔ لیکن پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جنگ کی، اللہ، یہ جنگ حتیٰ کہ آپ کے خلاف تبرہ بازی شروع کری، یہ مسلم شریف اور ابی داؤد میں ہیں اور سنن نسائی میں ہیں، باضابطہ ممبریں سجائی جاتی تھی، اللہ استغفر اللہ۔ تو کیا تھا اس وقت، سنت نبی کو اور سنت خلفاء راشدین کو چھوڑ دیا، اس کے خلاف گیا، حتیٰ کہ یہ پھر اس کے بعد سیدنا مولا کائنات کی شہادت ہوئی، پھر سیدنا حسن سے جنگ کرنے کے لیے گئے، حسن نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تم اب قتل غارت کی ختم کرو، خدا کے لیے تمہیں حکومت چاہیے نا، ختم لے لو، کیونکہ وہ کیا ہوا، 30 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت جو ہے نا، خلافت النبوت بعدی 30 سنہ، میری جو خلافت ہے، میری جو جانشینی ہے، نبوت والی نہیں، خلافت جانشینی وہ جس میں نبی نہیں ہے، بغیر رسول اللہ کے جانشین ہے، وہ 30 سال کی ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، امام حسن کے 6 مہینے ملا لے تو 30 سال ہوتے ہیں، 30 سنہ، ثم تکون ملوکا عدودا، اس کے بعد ایک دانتوں سے چبا کر چھیننے والی حکومت آئے گی تمہارے پاس، اور ویسی ہوا۔ اس کے بعد جو خمیازہ بگڑا آج تک بھی منارکی ہمارے پاس، ورنہ خلافت کا سسٹم ہی ختم ہو گیا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ان کو، اللہ اکبر۔
پھر جو بھی ہوا اللہ اکبر. بہرحال تو یہ ایک جو سرکار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال انی جاعلک للناس اماما کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا کیونکہ تمام چیزیں کو تمام کوالٹیز تمہارے اندر ہے. اللہ اکبر. ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ تمہارے اندر اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ اکبر. جب وقت آئے گا تمہیں اولاد کو کاٹنے کا تو اولاد کو کاٹنے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہٹو گے. اللہ اکبر. ہر قسم کی تم نے مصیبتوں کو سہا. اب تمہارے اندر استعداد ہے, صلاحیت ہے, کیونکہ انسان کے اندر کئی ایسے فیکلٹیز ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اب غصہ ہے ایک ہے اس کے اندر مادہ, لیکن اس کو صبر کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. اور کئی ایسی چیزیں ہیں, میں خیر اس کی فہرست میں جاؤں گا تو بہت بڑی ہے کہ بہت سی اچھائیاں بھی ہمارے اندر, برائیاں بھی ہے. اللہ امام شافعی یہی فرماتے ہیں نا, جس کے اندر غصہ نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر ڈال دو وہ کچھ نہیں کہتا. تو غصہ تو ہے, اب غصے کو کنٹرول کیسا کرے؟ صبر اور دوسرے یعنی ثابت قدم رہ کر اس کو کنٹرول کرے. ایسا نہیں میں غصہ آتا ہوں پاگل ہو جاتا ہوں, تو پاگل ہے. پھر یہی تو ہے نبی کی سنتوں پہ چلنا, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. ہر ایک کے اندر برائی کا مادہ ہر ایک کے اندر ہے, حتیٰ کہ حد یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. اللہ اکبر. ایسا نبی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جو نفس ہے, جو مائی سیلف کو میں بری نہیں کہہ سکتا ہوں, اسپاٹ لیس نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ انہیں میرے کو برائیوں کا حکم بھی دیتا ہے, لیکن فائٹ کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. کیسی ایسی چیزیں. اللہ اکبر. تو جاعلک للناس, تو تب حضرت ابراہیم نے عرض کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرورت ہے اللہ میری اولاد, کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اولاد ہونا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیا کہ لا ینال عہد الظالمین, لیکن ان میں تمہاری اولاد میں اگر کوئی ظلم کرے گا یعنی کفر و شرک کرے گا, فاسق و فاجر رہے گا, کہ اس کو نہیں ملے گی. اللہ اکبر. یہ ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ لا ینال عہد الظالمین, جو فسق ہوتا ہے یعنی جو ففسق عن امر ربی, جیسا ابلیس کے متعلق کہا گیا کہ اللہ کے حکم پر اس نے فسق کیا, اس کے خلاف گیا, اس کے اگینسٹ گیا, کیا ہوا؟ وہ رجیم بن گیا. اللہ اکبر. اس کو نکال دیا گیا, راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی بہت سے باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں جو ظلم کرے گا, ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی. اسی کو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا, اس کا جو ڈیفینیشن یہ بتایا گیا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز کو وضع کرنا, ایسی چیز کو انوویٹ کرنا یا پریکٹس کرنا جو اس کی مقام پر نہیں ہے. جیسا ایک جوتا ہے, جوتے کو نکال کے میں اگر ٹوپی بنا کے پہنوں تو کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہے. اللہ اکبر. ٹوپی کو اگر میں جوتا بنا کے پھروں یہ ظلم ہے. ماں باپ سے بدتمیزی کروں تو یہ ظلم ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہوں. میں نماز میں امتن ڈیلے کر رہا ہوں تو یہ ظلم ہے. گالی دے رہا ہوں کسی کو جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اچھے اخلاق رکھو, یہ ظلم ہے. تو ظلم کی اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو معاف ہونے والا نہیں, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ایسے پلارے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرا, ممتنع الوجود ہے, امپاسبل بینگ ہے وہ. تو ایسوں کو نہیں. اسی لیے ماں باپ کو بھی چاہیے, جو بعض وقت جانشینی وغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہے مشائخ کے پاس, ایسے کوئی دیتے ہیں کہ بھئی جو اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اور ہمارے پاس مساجد وغیرہ میں بھی کسی نہ کسی کو صدر بناتے رہے, بہت پیسے والا ہے, اس کے اندر استعداد ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. ایک ایسے مسجد کے میں ان کو بھی جانتا ہوں, خیر نکل گئے ہم سے, کہنے کا مطلب کہ ان سے پوچھے استنجا کے مسائل نہیں معلوم, ان کو شریعت کیا ہے نہیں معلوم, مگر پیسہ بہت ہے, انہوں ڈونیٹ بہت کرتے ہیں. تو ایسا نہیں بنایا جاتا, بلکہ استعداد ہوتی ہے اس کے اندر, علم ہو, شریعت کو جانتا ہو, حرام حلال کی تمیز جانتا ہو. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو آیت کریمہ کی ہم نے مختصر سی تفسیر کی, اللہ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل حال فرما, اور اس میں سیدنا ابراہیم کا جو مقام ہے میرے مالک, اس کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال, کہ ہمیں بھی امامت عطا فرما, ہمارے اندر وہ استعداد, وہ قابلیت عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں سیدنا ابراہیم کے غلام بنے, سرکار مدینہ کے سچے امتی بنے. آمین بجاہ نبی الامین اور رؤوف رحیم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.